ہفتہ تبدیل ہونے پہ ہمارا درس تفسیر القرآن چالو ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر مکمل ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آج کا جو درس ہے ہمارا وہ ذوالقرنین کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت ذوالقرنین کون ہیں ان کے بارے میں پہلے آپ سنیں۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت کے صاحبزادے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ایمان لے کر آئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً ان کا زمانہ جو ہے وہ 4000 سال پہلے کا۔ حضور کے زمانے اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں 4000 سال کم و بیش۔ تو یہ ذوالقرنین جو تھے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ کس کے؟ حضرت خضر علیہ السلام، جن کا ذکر آپ نے سنا تھا اصحاب کہف کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے یہ، اور ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ یہ جو ہے حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ خالہ زاد بھائی بھی تھے اور وزیر بھی تھے حضرت ذوالقرنین۔ تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور انہی کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان حاصل کیا تھا۔ اچھا، ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام یعنی جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تاج پہنتے تھے نا ذوالقرنین، جو تاج، ان کے تاج پر جو ہے نا 2 سینگ نکلے ہوئے تھے۔ اور پہلے کے بادشاہ جو ہے وہ زیادہ تر تاجوں کو زیبتن کیا کرتے تھے۔ ہم نے سرکار شاہ جی محمد شیرمیاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ضلع کے قطب ہیں، ان کے بھی تاج دیکھے ہم نے۔ اللہ والے ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، یہ تاج اپنے سروں پہ رکھتے تھے، ہے نا۔ تو بعض مفسر کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ سروں پر سر کے دونوں جانب جو ہے وہ سینگ نکلے ہوئے تھے ان کے تاج پر، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ذوالقرنین کہا جاتا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ پیدائشی طور پر ان کے سر کے دونوں جانب جو ہے نا تھوڑا گوشت اٹھا ہوا تھا ادھر دونوں جانب، اسی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بنایا، اور جب اللہ پاک نے انہیں مشرق و مغرب کا بادشاہ بنایا تو دونوں سمتوں کی بادشاہت دینے کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا۔ حضرت ذوالقرنین یہ جو ہیں حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور انہیں جو ہے نا آب حیات پینے کا بڑا شوق تھا۔ وہ پانی کہ جس کو انسان ایک بار پی لے پوری زندگی نہ مرے، وہ پانی کون سا ہے؟ آب حیات۔ تو یہ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ میں چلے تھے صاحب پانی پینے کے لیے، چلو چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کی اپنے زمانے سے پہلے کسی کتاب کو پڑھا ہوگا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد سام، حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ اپنی 3 بچوں سے چلا ہے نا، سام بن نوح، حام بن نوح، یافس بن نوح، یہ 3 لڑکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے
کہ جن سے آپ کا خاندان چلا. تو حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ سام بن نوح سے، حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ سام. ان کی اولادوں میں سے حضرت ذوالقرنین تھے. ہوا یہ کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے یہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح سے جو ہے نا مجھے آب حیات مل جائے، اس کو میں پی لوں اور میں کبھی زندگی میں مروں نہ. لیکن چونکہ وہ قسمت کی بات ہے، ان کے بھائی بھی ساتھ میں تھے اور وہ ان کے وزیر بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام، وہ چلے ان کے ساتھ میں. صاحب وہ تو چلتے گئے، وہ جو کتاب میں انہوں نے راستہ پڑھا تھا سام بن نون کی اولادوں میں سے، اس راستے سے گئے تھے اور وہ آب حیات مل گیا تھا. اللہ قسمت کی بات ہے، ان کے بھائی جو ہے خالہ زاد بھائی خضر علیہ السلام چلتے چلتے جو ہے وہ آب حیات کے راستے پہ چلے اور وہ آب حیات تک پہنچ گئے. انہوں نے تو پانی پی لیا لیکن جو ہے ذوالقرنین راستہ بھٹک گئے. اور جب یہ راستہ بھٹکے، چلتے 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 زمین کو بالکل انہوں نے زمین کو پار کر دیا. زمین کے جو ہے وہ لاسٹ پہ پہنچ گئے، پانی پانی دکھنے لگا. جب جو ہے یہ زمین کے لاسٹ والے حصے پر پہنچ گئے تو انہیں جو ہے وہ زمین نہیں دکھ رہی تھی بلکہ پانی پانی دکھ رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا شام کو سورج جو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ ان کو ایسا لگا کہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے سورج. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دریا میں سفر کرنے والا آدمی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں. یہ مثال ہے، کبھی بھی آپ پانی میں چلنا سفر کرنا. تو چونکہ یہ پانی کے قریب تھے اور زمین ختم ہو گئی تھی بالکل، چلتے 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 وہ پانی دکھنے لگا. تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا وہ ایسا لگا انہیں کہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. تو انہوں نے وہیں پر ایک ایسی قوم کو پایا جن کے لباس جو ہے نا وہ شکاری جانوروں کے جو کھالیں ہوتی ہیں نا، کھالیں، شکاری جانوروں کی کھالیں جو ہیں ان کی لباس تھے. ایسی قوم کو پایا. اور جو ہے ان کی غذا جو تھی نا وہ جو ہے دریائی جانور، جو دریا کے جانور ہوتے تھے نا، مردار دریا کے جانور ان کی غذا تھی. حضرت ذوالقرنین نے سوچا یہ بڑی طاقتور قوم ہے، گھیر لیا چاروں طرف سے. جب گھیرا تو اللہ نے الہام کے ذریعے سے ذوالقرنین سے کہا، ذوالقرنین ان میں سے جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لو، اور جو ایمان لے کے نہ آئے ان کو کاٹ دو. حضرت ذوالقرنین نے جو ہے ایسے ہی کیا. جو ایمان لے کے آئے انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیا اور جو ایمان لے کے نہیں آئے ان کی گردنوں کو اتار دیا. پہلا سفر کہاں سے ہوا؟ مغرب کی طرف. اور پھر حضرت ذوالقرنین نے چلنا شروع کیا. اب دوسرا سفر جو ہے وہ مشرق کی طرف حضرت ذوالقرنین نے کیا. اس سفر میں بھی چلے آپ، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، پھر سے زمین ختم ہو گئی. زمین کے دوسرے جو ہے وہ حصے پہ پہنچ گیا. یعنی دوسری زمین پہ جب آپ چل رہے تھے تو اس زمین کا بھی جو ہے وہ پتہ ختم ہو گیا. زمین کے لاسٹ حصے پہ پہنچ گئے، یعنی وہاں سے پانی شروع ہو گیا. وہاں پر بھی آپ نے قوم کو پایا، ان کے بھی یہی حال تھے. ان میں سے بعض تو ایمان والے تھے، ان میں سے بھی آپ نے بعض کو ایمان میں شامل کر لیا اپنے گھروں میں اور بعض کو کاٹ دیا. پھر تیسری جانب آپ کا جو ہے وہ قافلہ شمال کی طرف چلا. 3 سفر ہے نا، مغرب، مشرق، شمال. شمال کی جانب چلے. شمال کی جانب چلے تو وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو پہاڑ کے پار رہتے تھے، اور حضرت ذوالقرنین جو ہے نا ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے اور نہ وہ حضرت ذوالقرنین کی بات سمجھ پا رہے تھے، اور وہ ننگے لوگ تھے. تو انہوں نے کسی طرح سے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. یہ پورا قصہ ہے، پھر میں ترجمہ لگا دوں، تشریح ہو جائے گی. تو حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے کسی بھی طرح سے کہا، ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے.
کہا ٹھیک ہے کیا مدد ہے؟ کہا ذوالقرنین ہماری بستی کے آگے ایک بستی ہے نا وہاں پر یاجوج ماجوج رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ سنا ہوگا نا. ہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں نا, تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ زندہ جو ہے وہ جانوروں کو نہیں بلکہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں, پوری پوری بستیوں کو تباہ کر دیتے, ہلاک کر دیتے. دریائی جانور ہو, سانپ ہو, بچھو ہو, چھپکلی ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کو کھا جاتے ہیں. ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کھا جاتے ہیں وہ, اور خشکی والی چیزوں کو جو ہے وہ لاد کے بھی لے جاتے ہیں. آپ ایسا کرو اللہ کے واسطے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار قائم کر دو, اور اگر آپ چاہو تو آپ کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر دیں تاکہ آپ کو کوئی رقم بھی دے دیں. حضرت ذوالقرنین نے کہا نہیں, جس چیز پر مجھے میرے اللہ نے قبضہ دیا ہے اس چیز پر میں جو ہے وہ تم سے کوئی پیسہ مانگنے والا نہیں ہوں, مجھے اللہ نے بہت دیا. جب انہوں نے اتنا کہا حضرت ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیتا ہوں. کہا گیا کہ پہاڑ کے بیچ سے ان یاجوج ماجوج نے جو ہے نا 25 میل دور تک جو ہے وہ ایک سرنگ بنا لیا تھا, اور اس سرنگ سے نکلتے تھے 50 میل. تو جب ذوالقرنین سے ان لوگوں نے کہا تو حضرت ذوالقرنین, ان کا نام کیا تھا؟ سکندر. دیوار قائم کر دی حضرت ذوالقرنین نے, اور سونے وہ جو ہے وہ لوہے کی دیوار جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین نے جو ہے ان کے درمیان قائم کر دی. ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی کریم جو ہے وہ صحابہ کو دجال کے آنے کا قصہ سنا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کانا دجال قیامت سے پہلے نکلے گا, اس کی ایک آنکھ کا گلہ جو ہے وہ نکل ہوا ہوگا, اس لیے اس کو کانا کہا جاتا. حضور نے فرمایا اس کے باتوں سے جو ہے نا بہت کم ہی لوگ بچیں گے. رسول اللہ نے فرمایا زیادہ تر اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے. جب آج آدمی کا ایمان مضبوط نہیں, بال لمبے کر کے صاحب کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی جو ہے وہ تھوڑا ادھر سے ادھر سکھائے, آدمی مان جائے اس کی بات. میں نے بتایا نہیں تھا, یہ ہریدوار میں ایک مرتبہ ایسا ہوا, کسی کی یا میت ہو گئی نا میت, تو ادھار پیسے لے کے اس نے سیم کرا, اور کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہو نمازیں چھوڑیں گے. معاذ اللہ استغفر. پیر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہو نمازیں چھوڑیں گے, مرید کر رہے تھے وہ, ان کے بھی مرید ہو گئے. بتاؤ, انہوں نے یہ بھی کہا نمازیں چھوڑیں گے, نمازیں چھوڑنے والے بھی ہو گئے, شیطان کے بھی مرید بن گئے. تو دور ہے آج کا ایسا, ایمان بڑے کمزور ہو گئے ہمارے, ہلکے, کیونکہ ہماری صحبت کسی عالم کے پاس نہیں ہے. اگر کسی صحیح عالم کے پاس ہماری صحبت ہوتی, مسئلے بھی یاد نہیں ہے, نمازیں یاد نہیں ہے ہمیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے جو ہے نا فریب سے بہت کم لوگ بچیں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کا زمانہ پایا تو میں اس سے جنگ لڑوں گا. رسول اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا اگر تمہارے دور میں وہ آئے تو تم ایسا کریو, اس سے لڑیو. اسی وقت میں حضور نے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا ذکر کیا. سرکار نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج یہ ایک قوم تھی جو لوگوں کو کھا جاتے تھے, جانوروں کو کھا جاتے تھے, پرندوں کو کھا جاتے تھے, جو ان کو ملتا وہ کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے ان کا راستہ بند کر دیا, اور وہ راستہ آج تک بند ہے. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ہر دن وہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے آتے ہیں, توڑتے رہتے ہیں. جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے نا, ان کا بادشاہ کہتا ہے چلو کل توڑو. حدیث میں آیا کہ ہر دن وہ دیوار بڑھتی رہتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ چاہے گا تو اس دن وہ جو ہے وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے, اور جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے نا تو اس دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے. اسی کا ذکر پورا بیان فرمایا, اب سنتے جائیے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے اب ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأُتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے محبوب آپ فرما دو کہ ان قریب میں ان کا ذکر تمہارے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک یہ قوم تھی جسے ہم نے زمین میں اقتدار کیا اور انہیں ہر چیز کا سامان عطا فرمایا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک راستے کو پکڑا یا ایک راستے کا پیچھا انہوں نے اختیار کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو اسے ایک ایسے سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا. ووجد عندہا قوما، اور اس کے پاس میں قوم کو بھی پایا جیسے میں نے آپ کو بتایا. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، اگر آپ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے بھلائی اختیار کریں، یعنی کاٹ دو یا پھر ان کو ایمان میں شامل کر لو. قالا اما من ظلم فسوف نعذبہ، فرمایا کہ جس نے ظلم کیا تو اس کو ان قریب عذاب دیا جائے گا. انہی سے کہا آپ نے ثم یرد الی ربہ، پھر اس کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لے کر آیا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ بھلائی. وسنقول له من امرنا یسرا، اور اس کے لیے ہم ان قریب آسان کام کہیں گے، یا اس کو ہم ان قریب آسان کام کہیں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی مشرق کی طرف. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہ سترا، تو اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا، یعنی سورج کو، جس کے لیے ہم نے سورج کی کوئی آڑ نہ رکھی تھی. کذالک کا معاملہ اسی طرح سے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ ان کے پاس میں تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، تو جب وہ جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اس پہاڑ کے آگے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، جن کی بات آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے. قالو، وہ کہنے لگے یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ زمین میں فساد پھیلانے والے قوم ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم اس شرط پر آپ کو کچھ مال دے دیں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوال بنا دیں. انہوں نے یہ چندے کی بات کہی تھی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کیا؟ قال وما مکنی فیہ ربی خیرا، فرمایا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوۃ، تو آپ جو ہے نا میری مدد کریں قوت کے ساتھ. اجعل بینکم و بینہم رمدا، تو بے شک میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دوں. اس کے بعد کیا کہا؟ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ دیوار بنانے کو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب دیواروں کے کون، جب وہ دیوار جو پہاڑوں کے درمیان تھی اس کے کونوں کو جو ہے وہ برابر کر دیا. قال انفخوا، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آگ بھنکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا جو ہے وہ آگ بن گیا. قال آتونی، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس میں لاؤ. افریغ علیہ قطرہ، تاکہ اس گرم لوہے پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. پھر اس گرم لوہے پر کیا کیا آپ نے؟ پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جب ایسا ہو جائے گا تو وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے، نہ اس کو گرا سکتے ہیں. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس دیوار کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں. قال ھذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وعد ربی جعلہ تکا، اور فرمایا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو پاش کر دے گا، یعنی اللہ کا حکم آئے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور حضرت ذوالقرنین نے کہا اور میرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا قیامت کے قریب جو ہے، جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ دیوار کو توڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.